بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ سر خاموش انقلاب کی تو تیاری کر لیں، بلکہ وہ تو شروع بھی ہو چکا ہے، لیکن ہاں مایوس آپ نے نہیں ہونا۔ میں نے بتایا دس از اے بگننگ آف اینڈ۔ جی ہاں، جب کہا جائے سمجھ جائے کہ سب کچھ سیٹ ہے، ہر فیلڈنگ پوری کلیئر ہے، تو اس وقت جی ہاں کوئی ایک روشنی ضرور آتی ہے۔ تو اس لیے کچھ دیر کے لیے میں بھی دل ذرا تھوڑا سا چھوٹا کر کے بیٹھ گیا تھا، لیکن نہیں سر، چیزیں بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہے نا جی۔ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ ہے بڑے بڑے لوگ کہ وہ سمجھیں کہ 2030 کیا 2035 تک کے پلان ہے، لیکن نہیں، چیزیں کچھ اور ہیں سر۔ جس حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پوری کی پوری سپریم کورٹ احتجاج پہ چلے گی آج کی تاریخ کے اندر۔ جی ہاں، کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ڈیتھ وارنٹ پر انہوں نے اپنے سائن کیے ہیں، وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں، اور کن گراؤنڈ پہ کہہ رہے ہیں وہ بھی خیر میں آپ کو بتاتا ہوں چھوڑیں۔ اعتماد کا عالم دیکھیں، آج 28ویں ترمیم کا مسودہ سامنے آ گیا سر، اس کا مجوزہ ڈرافٹ سامنے آ گیا، اور اس کے جب وہ نکات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال ہر طریقے سے وہ بتایا تھا نا کہ ایک دم سارے طوفان روکے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کو کہا تھا نہ کشمیر نہیں دیں گے، پہلے 27ویں یعنی ترمیم میں ووٹ دو، اور سر سب کچھ ایسا ہو گیا، کشمیر بھی پیپلز پارٹی کو مل گیا، اور آج تو باقاعدہ زبردست پریس کانفرنس ہو گئی سر، حکمرانی حاصل کر لی ہے جی، منڈے کے دن آل سیٹ ہے، نام دے دیا جی، سارے کام ادھر شروع ہو گئے۔ تو سر ایسا نہیں، پھر ایک ہے نا، جی ہاں وہی ہے جو میرا خیال ہے تمام مایوسیوں کے نا جتنے بھی بادل ہیں وہ ایک دم چھٹا کے رکھ دیتا ہے۔ بہرحال میں خبروں کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں جی ہو گیا جی کام، اور صدر نے پہلی آئینی عدالت کے سربراہ جن کا پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا، جسٹس امین الدین صاحب، ان کا حلف لے لیا، اور حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم صاحب خود موجود تھے، اور چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب جن کا شکریہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں ادا کیا تھا کہ انہوں نے ہماری بہت زیادہ مدد کی تھی، وہ موجود تھے، کابینہ کے اراکین موجود تھے، تینوں افواج کے سربراہ اس کے اندر موجود تھے جی۔ بہرحال یہاں کام تو شروع ہو گیا جی، اور یہی نہیں، اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت کے ججز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ مسرت العلی صاحبہ کی طبیعت شبیت صحیح نہیں تھی، انہوں نے کہا میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ جسٹس حسن رضوی صاحب آئینی عدالت کے جج بن گئے، جسٹس عامر فاروق صاحب ماشاءاللہ وہ بن گئے جی، جسٹس باقر نجفی صاحب بن گئے ماشاءاللہ، جسٹس کے آغا سندھ کے جی، اور جسٹس روزی خان صاحب وہ بلوچستان کے، جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ صاحب یہ بھی نگران سیٹر میں وزیر اعلیٰ تھے، نگران وزیر اعلیٰ تھے KPK کے، اور گمشدہ افراد کے کمیشن کے سربراہ بھی تھے جی، ان کو بنایا آئینی عدالت کا جج بنا دیا گیا ہے۔ تو ابھی 3 کے حوالے سے اوتھ ٹیکنگ ہو چکی ہے، باقیوں نے بھی آنا ہے، لیکن بہرحال آل سیٹ ہو چکا ہے۔ ان کے اپنے تئیں بڑے بڈے صبح تھے کہ جی آئینی جو وفاقی شرعی عدالت نے اپنی بلڈنگ دینے سے انکار کر دیا، جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ ابھی میں آپ کو ان کے دیگر پروفائلز بتاتا ہوں، وہ پروفائلز اتنے مزیدار ہیں۔ ہسٹری تو ہے نا سر، اب وہ زمانہ تھوڑی ہے کہ ہسٹورین ہسٹری اپنی مرضی سے لکھے گا، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ایک ایک چیز نا سامنے آ جاتی ہے۔ حد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جج بھی سوائے چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کے وہ اس تقریب میں نہیں آیا لبرداری پہ۔ اور بتاؤں آپ کو کون سی، یعنی یہ خاموش احتجاج تھی، دو نے تو خیر کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ بھی قسمت کسی کسی کو ہوتی ہے کہ اپنی غلطیاں سارے غم ان کے دھل گئے۔ جسٹس منصور شاہ صاحب نے جو ماضی میں کیا، جسٹس اطہر اللہ صاحب نے جو ماضی میں فیصلے کیے، لیکن مجھے تو یہی پتا ہے فطرت کہتی ہے کہ بہادر کی عزت ہوتی ہے، فطرت کا کام ہے، فطرت بہادر کو عزت دیتی ہے، فطرت سخی کو عزت دیتی ہے، جو ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، کبھی مانگنے والے کی آپ نے عزت کی ہے؟ کبھی کسی ڈرپوک کی آپ نے عزت کی ہے؟ تو سر میں ان کو بہادر، میری بکس میں یہ بہادر آدمی ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کی ابھی جب سمجھ میں آ گئی، دم پہ پیر تو بہت زیادہ ہے نا اس وقت۔ وفاقی وزراء جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب اور من اللہ صاحب کو سلواتیں سنا رہے ہیں، حالانکہ ایک زمانے میں ہر جگہ پر بہت بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، لیکن بہرحال۔ اور سنیں سر، آئینی عدالت کے ججز کی حلف برداری کی تقریب تھی سر، جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے، جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی نہیں ہوئے، جسٹس اجاز اسحاق خان صاحب بھی نہیں ہوئے، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت امتیاز شامل نہیں تھے، باقی سارے تھے۔ مطلب یہ پتا چلا کہ مداخلت کے معاملے میں انہوں نے خط لکھے تھے نا، یہ ہے دلیر لوگ۔ اب تک یہ 5 ججز ڈٹے ہوئے ہیں اور بھرپور طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں، ہر غیر آئینی قدم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے جی۔ بہرحال تھوڑا سا پروفائل سن لے جی۔
آئینی عدالت کے پہلی وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ جی جسٹس میرٹ کو کیسے ذرا چیک کیا گیا، ذرا وہ میرٹ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں جی۔ شاندار کیریئر میں انہوں نے جو کام کیا نا، 1 سال کے شاندار کیریئر میں، اب چیک کریں سسٹم کے لیے انہوں نے کتنی زبردست اپنی سروسز دی ہیں۔ آئین کی تشریحات کے مقدمات میں صرف 2024-25 کے درمیان بے مثال آئینی تشریح کرتے ہوئے مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو دی انہوں نے۔ یہ ہے جسٹس امین الدین صاحب، بنتا ہے نا یار، پہلی آئینی عدالت کا چیف جسٹس، بنتا ہے ان کے لیے احساس۔ اور صرف ریٹائرمنٹ سے 10-15 دن پہلے 3 سال کی ایکسٹینشن، واہ واہ، کمال ہو گیا۔ تمام افراد کو ریٹائرمنٹ کے مہینے کے اندر ایکسٹینشن ملی، کیسی مزیدار چیز ہے جی۔ اچھا سنیں، اور کچھ کو اس کے بعد بھی۔ اچھا جی، 26ویں ترمیم میں موجود پارلیمان کو سپریم قرار دے کر مقدمے کو 27ویں ترمیم کے بعد تک تاخیر کا شکار کر کے غیر مؤثر کیا۔ نہیں کی نا، 27ویں ترمیم تک سماعت نہیں کی صاحب نے۔ اس سے بڑا سسٹم کو سپورٹ کرنے والا کون بندہ ہوگا سر؟ جی ہاں، جب سب دروازے بند ہوتے ہیں نا سر، پھر بھی کسی نے پوچھا نا رزق کس راستے سے آئے گا، جس راستے سے موت آئے گی اگر کسی انسان کو دیوار میں چن دیا جائے، تو یہ ہے، یقین رکھیں آپ۔ بہرحال اور سنیں سر، ان کے کرامات تو بڑے زبردست ہیں نا جی۔ میں نے بتایا بے مثال آئینی تشریح کی، مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو دی، فوجی عدالتوں کی توثیق کی، کمال کر دیا جی۔ اور جن کو سزائیں ملی ہے آج تک ان کا چارج بھی سامنے نہیں آ سکا، وہ کیا ہائی کورٹ میں اپلائی کریں گے؟ یہ صاحب وہ ہیں۔ فوجی عدالتوں کی توثیق کی، 26ویں ترمیم میں موجود پارلیمان کو سپریم قرار دے کے میں نے بتایا 27ویں ترمیم تک تاخیر کا شکار کیا۔ شخصی آزادیوں سے متعلق فون ٹیپنگ کے جسٹس بابر ستار کے فیصلے کو انہوں نے معطل کیا، ثابت کیا کہ ان سے بہترین کوئی اور جج ہو ہی نہیں سکتا، اور اس پروجیکٹ کو آگے یہ بڑھا سکیں گے۔ بہرحال پاکستان میں محکمہ انصاف میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور بھی کچھ پروفائل سنیں جی، اور بھی کچھ پروفائل سنیں جی۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ معلوم انسانی تاریخ کے اندر، یہ وسیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ عظیم ترین منصف، 2 عظیم ترین منصف اب ایک ہی ایوان عدل میں جلوہ افروز ہوں گے جی۔ شارع دستور میں موجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی، جہاں کمرہ نمبر 1 میں امین الدین خان صاحب ہوں گے، وہاں کمرہ نمبر 2 میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہوں گے، اور نئی عدالتی تاریخ کا باب رقم ہوگا۔ بہرحال جن جن ججز سے متعلق بتایا وہ تو اب ذرا تھوڑا میرٹ ذرا سن لیں جی، اور میرٹ سن لیں۔ سپریم کورٹ کے 24 جج ہیں، ان میں سے جو چوتھے نمبر پر سینئر جج تھا نا سر، جسٹس امین الدین صاحب، ان کو چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت لگایا گیا، جبکہ جو 9ویں نمبر میں موجود تھے نا جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، ان کو اس میں میرٹ دیا گیا ہے۔ 21ویں نمبر کے جج سے جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کو آئینی عدالت کے اندر رکھا گیا ہے۔ 23ویں نمبر کا جج تھے جی محمد علی باقر صاحب، ان کو رکھا گیا۔ سر پک اینڈ چوز دیکھ لینا یار، میرٹ دیکھ لینا سر، یہ ہیرے تراشے گئے ہیں، اکٹھے کیے گئے، بڑی زبردست پلاننگ ہے، ایسے نہیں فیصل واڈا صاحب پڑک رہے، اب تو دھمکیوں پہ آ گئے سارے جی سر۔ جس طرح راجہ پرویز اشرف نے کہا نا تو ویکھ لیں گے، یہی کہا تھا نا فلور پہ پاکستان تحریک انصاف کو، تو انہوں نے کہا لو ہم تو 26 27 28 لیں گے، 80 کی 83 کسی کو، بالکل کہاں بیٹھے ہیں یار، میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہرحال یہی کم نہیں ہے کہ اس تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کا کوئی جج وہاں موجود نہیں تھا۔ کیا بات ہے، کیا مطیع اللہ جان صاحب ادھر موجود تھے، انہوں نے امین الدین صاحب کو کہا، انہوں نے کہا سر آپ نے 23 تاریخ رقم کی ہے، کچھ کہیں گے؟ وہ کچھ ہے تو کہتے نا خاموش رہے، وہ کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا جی۔ آج انور مقصود صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ ترمیم ایک ایسی طوائف ہے، جب مرضی چاہے لے آؤ۔ سر لے آئیں گے، ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، کوئی بھی چیز حرف آخر میں کل نفس ذائقۃ الموت ہے، تو پھر آئین کا دیباچے سے لے کے اس کا پری فیز اور مڈ اور اینڈ کیا ہے، تو تبدیل ہو سکتا ہے۔ پر یہ جملہ بڑا زبردست تھا کہ ترمیم ایک طوائف ہے، جب مرضی لے آؤ۔ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ پورا جملہ تھا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ترامیم میں تو مہینوں مہینوں ڈسکس ہوتی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ یہ چٹکیاں بجائیں اور یہ تمام کام ہوگا جی، ایسے تھوڑی ہے جی۔ بہرحال یہاں چیزیں جی، اور اب ذرا اور بھی سن لیں جی۔ نہیں، میں ذرا فیصل واڈا صاحب سے سوری فواد چودھری صاحب کے 2 جملے ہیں، وہ مجھے بہت اچھے لگے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں جی۔ وہ کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ، سیاست اور جمہوریت کا خاتمہ نہیں کیا، خود اپنے ڈیتھ وارنٹ کے سائن کیے۔ ایسے ہی ہے سر، بالکل ایسے ہی۔ 3 سال میں پاکستان کی سیاست میں دونوں جماعتیں ان کی لیڈرشپ مکمل طور پر باہر ہو جائیں گی۔ سر ابھی باہر ہو گئی ہیں، کرائیں کل الیکشن، 3 سال کیوں کہہ رہے فواد چودھری صاحب، کیوں کہہ رہے ہیں؟
ان جماعتوں نے اس شاخ کو ہی کاٹ ڈالا ہے جس پر وہ بیٹھے تھے. کوئی احمق ہی ایسا کر سکتا ہے جو ان جماعتوں نے کیا. اب ملک میں صرف دو چوائسیں ہیں، یا تو عمران خان بہت بڑی طاقت بن کر آ جائیں، یا ملک مکمل طور پر غیر جمہوری اور شخصی حکومت میں چلا جائے. دونوں صورتوں میں ان جماعتوں کا کردار ختم ہو جائے گا. آئینی ترمیم کے 8ویں ترمیم کے خاتمے سے، ان ترامیم نے 8ویں ترمیم کے خاتمے سے جو بیلنس قائم ہوا تھا اسے ہلا کر رکھ دیا. 8ویں ترمیم جو ضیاء الحق صاحب نے کی تھی، انہوں نے کہا وہ ختم کر دیا. ہائبرڈ نظام اب نہیں چل سکتا. یہ پوزیشن تھی، یہ حالات اس وقت چل رہے ہیں جی. اور پھر ہر چیزیں رکی ہوئی تھی. کشمیر والا معاملہ رکا تھا، وہ وزارت عظمیٰ گفٹ میں دینی تھی، ایک تو ایکسٹرا بونس ہے نا سر. اور پھر سر آئینی ترمیم کے بعد تمام توپوں کا رخ اس وقت آزاد کشمیر کی طرف ہے جی. مظفر آباد میں جی وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جی اناؤنس کر دیا گیا جی. اور باقاعدہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا پیر کے روز تحریک عدم اعتماد لائیں گے. فیصل راٹھور کا اعلان کر دیا گیا. اب جو نہیں آنا تو آپ کو پتا ہے، ہم نے ترمیم میں دیکھا نہیں کہاں سے کیسے کیسے لوگ آ گئے. تو اب جتنا بھی طاقتیں ہیں نا وہ صرف ہو رہی ہوں گی کہ جناب کیسے بندے لے کے آتے ہیں. سنگل کال دیٹس آل. جی ہاں، وہاں یہ چیز ہے. تو ہم اس مزاج کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں. تو پیر کو کشمیر کی حکومت بھی پیپلز پارٹی کو 27 یعنی ترمیم کی اس میں ہو گئی. لیکن جو ڈرافٹ آیا سامنے وہ ذرا سن لیں جی. اور ویری مچ کلوز ٹو ریئلٹی. 28ویں ترمیم میں پرائم فوکس ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ. کیا پوزیشن سے پوچھنے نہیں پڑے. جوڈیشل کمیشن جو ہے نا وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ کرے گا جی، ڈیسائیڈ کرے گا، تاکہ سکندر سلطان راجہ کی طرح کوئی اور پنٹر آ سکے جی. پارلیمنٹ ٹرم جو ہے وہ دیکھنی ہے جی، 4 سال کرنی ہے، تاکہ اسی شیڈیول کے اندر اگلے کام ہو جائے. پارلیمنٹ کی ٹرم ڈیسائیڈ ہونی ہے 28ویں ترمیم پہ. ڈیول نیشنل جن کو بھی ریز کر کے سائڈ پہ کیا گیا نا، پیپلز پارٹی نے بہت اختلاف کیا جی، ان کو نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی. اس کے اوپر این ایف سی، اگین این ایف سی کا بوتھ بنا کے فرق کیا جائے گا. این ایف سی اور نیو پروونسز میٹر، نئے صوبے بنانے کے حوالے سے. یہ نئے صوبے والا وہ ہے جس پہ میاں عامر صاحب، چودھری عبدالرحمان صاحب کام کر رہے ہیں. دنیا میڈیا نیٹ ورک کے اور نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے یہ اس وقت اس پر کام کر رہے ہیں. تو 28ویں ترمیم کے یہ اب جو ڈرافٹ کے پوائنٹس ہیں یہ بھی سامنے آ گئے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سب کو لکھا کر کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.